السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو محترمہ محمودہ رضوی کی کتاب ملکہ مشرق کے مضمون سے متعلق ہے۔ یہ کتاب کراچی کی تاریخ پر لکھی گئی اردو کی پہلی کتاب ہے جو 1947 میں شائع ہوئی، اور اس کے بغیر کراچی کی تاریخ ادھوری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمودہ رضویہ کے کراچی کے متعلق تحقیقاتی مضمون کے متعلق آگاہ کریں گے۔ محمودہ رضویہ لکھتی ہیں، کراچی شہر جسے دنیا کے مختلف ممالک کے سیاح ملکہ مشرق کا خطاب دے چکے ہیں، اور یہ خطاب ہے بھی اس کے شایان شان کیونکہ یہ ہندوستان اور ایشیا کے تمام شہروں میں ایک انفرادی اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور صفات گوناگوں کا مالک ہے۔ اس جدید شہر کی حیرت انگیز ترقی، قدرتی بندرگاہ، نفاست و صفائی، عمارتوں کی خوبصورتی، بازاروں اور سڑکوں کی کشادگی، نیز شاہراہوں کی خوشنمائی، ساحل سمندر کی دلربائی، ایسی خوبیاں ہیں جو ایشیا کے کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ اس لحاظ سے اسے ملکہ مشرق کہنا نہ تو شاعرانہ تخیل کہا جا سکتا ہے اور نہ کسی قسم کا مبالغہ، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور کراچی اپنی تمام تر کیفیتوں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، مع اپنی پرکیف اور روح پرور مناظر کے، دعوت دید کے صد سامان لیے ہوئے، اور وہ اس حد تک کہ ایک بار دیکھنے والے کو دوبارہ دیکھنے کی ہوس رہتی ہے۔ ماضی کے متعلق قیاس آرائیاں۔ اگرچہ ماہرین علم تاریخ کے خیال آرائی تو یہی ہے کہ کراچی ایک جدید شہر ہے، مگر بعض مورخین نے نہایت جرأت اور دلیری سے کام لیا ہے۔ وہ نہ صرف کراچی کو ایک قدیم شہر تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اس کا وجود بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے 350 سال قبل بتاتے ہیں۔ ان تاریخ دانوں میں سے ایک ڈاکٹر ولیم ونسنٹ بھی ہیں، جو کہ ویسٹ منسٹر کے ڈین تھے۔ موصوف اپنی مشہور کتاب تصنیف بحر ہند میں قدمہ کی تجارت و جہاز رانی، دی کامرس آف دی اینشینٹ ان دی انڈین اوشین میں لکھتے ہیں کہ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے ایک نقشہ پیش کرتا ہوں جس میں ایک ایسی بندرگاہ ہے جس پر سب سے پہلے یورپین لشکر نے اپنے قدم رکھے۔ یہ نقشہ مسٹر ماسکل کا تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بنانے کا سبب 1774 کی بحری مہم تھی۔ 1774 میں انگلستان سے ایک بحری مہم خلیج فارس و بحر ہند کی بندرگاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تاکہ انگلستان اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ اس مہم نے جو رپورٹ تیار کی، اس میں خلیج فارس و بحر ہند کی بندرگاہوں کا حال مفصل مذکور ہے۔ دریائے سندھ اور خلیج فارس کے ذکر میں کاروکالا یعنی کراچی کا بھی حال ہے۔ اس مہم کے لیے انگلستان نے 3 خصوصی جہاز بھجوائے تھے، جن کے نام یہ ہیں: ایس فوکس، ایس ڈولفن، ایس پیٹامر، جن میں بہت سے مشہور انجینئر تھے۔ بے شمار بحری ملاح اور ہر طرح کا ضروری سامان
اور مسٹر ماسکل اس بحری مہم کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اس نقشے میں جس بندرگاہ کاروکالا کا ذکر ہے، اس کے متعلق ڈاکٹر ونسنٹ بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ سکندر اعظم کا مشہور جرنیل وہاں تک ہو آیا ہے۔ وہ 8 اکتوبر 326 قبل مسیح کو کاروکالا پہنچا۔ اس کے ساتھ پورا یونانی لشکر بھی تھا۔ اس نے بندرگاہ میں 24 گھنٹے آرام کیا اور پھر آگے روانہ ہو گیا۔ بعض مورخین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کاروکل، کالاچی یا کراچی ایک ہی شہر ہے، اور یہ شہر کراچی یا کیماڑی کا قدیم نام ہے، اور غالب ہے کہ 346 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے حملہ ہند کے وقت بندرگاہ کراچی موجود ہو۔ اس نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ کراچی ایک قدرتی بندرگاہ ہے اور زمانہ قدیم کی یادگار، ان دنوں کے بادبانی جہاز ایسی جگہ آسانی سے لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ اس لیے یہ امر باور کیا جا سکتا ہے کہ سکندر اعظم کے حملے ہندوستان کے وقت کاروکالا ایک معمولی بستی ہو اور نیارکس کے جہاز اس کاروکالا، کراچی یا کیماڑی کے قریب لنگر انداز ہوئے ہوں۔ سکندر کے جرنیل نیارکس کے سندھ سے روانگی کے بعد کا ذکر ہے، تقریباً 1000 سال بعد کا، کہ عرب سندھ پر حملہ آور ہوئے۔ خلیفہ ولید کے زمانے میں حجاج بن یوسف ثقفی کا بھانجا 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم یہاں بھیجا گیا تاکہ راجہ داہر والی سندھ کی سرکوبی کر سکے، جس نے زائرین بیت اللہ پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا تھا۔ اس قسم کے ناجائز حملوں کا سد باب منظور تھا اور آئندہ کے لیے تمام شرارتوں کا قطعی استحصال۔ محمد بن قاسم والی سندھ کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور اس ملک پر قابض ہو گیا۔ عربوں نے جس راجہ داہر یا داہر سے مقابلہ کیا، اس کے ملک کی کوئی بندرگاہ ہونی ضروری ہے جس کے راستے سے عربوں کے بحری جہاز آئے ہوں گے۔ ویسے بھی عرب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مکران فتح کر چکے تھے اور سندھ سے بخوبی واقف تھے۔ اس لیے محمد بن قاسم کے لشکر نے جس وقت سندھ کا رخ کیا تو وہ شاہ بندر، گھوڑا باری یا کھارک بندر ورنہ ڈربوں میں آ کر مقیم ہوگا، اور وہ عربی جہاز جو اس لشکر کو لے کر آئے دربو یا کاروکالا میں آ کر ٹھہرے ہوں گے۔ پھر یہ فوج بندرگاہ سے آگے بڑھی ہوگی اور راجہ داہر یا راجہ داہڑ سے نبرد آزما ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیارکس کے حملے سے محمد بن قاسم کے وقت تک کوئی بندرگاہ ایسی ضرور تھی جہاں غیر ملکی حملہ آوروں کے لشکر آسانی سے پہنچ سکتے ہوں، اور یہ بندرگاہ یقیناً دریائے سندھ کے قریب ہونی چاہیے۔ اس لیے ڈاکٹر ونسنٹ کی تھیوری اور اس کا مسٹر ماسکل کے نقشے والی بندرگاہ کو کراچی کہنا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، جس کو کاروکالا کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ڈاکٹر ونسنٹ کا نظریہ ایک طرح سے مان لینا پڑتا ہے۔ اگر کاروکالا کو موجودہ کوریکل یا کاریکل کہا جائے تو پھر کاروکالا بحر عرب
یا خلیج فارس کی بندرگاہ نہیں رہتی ہے، کیونکہ 1774 کی انگریزی مہم نے کارو کالا کی جائے وقوع بحر عرب بتلائی ہے، نہ کہ بحر ہند۔ بحر عرب میں کارکل نام کی کوئی بھی بندرگاہ نہیں، اس لیے کارو کالا کراچی یا کیماڑی ہی ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔